تو ماشاءاللہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں حکم یہ ہے تمہارے لیے جب میرا محبوب آ جائے ایمان بھی لانا ہے میرے محبوب کی نبوت و رسالت پر اور تعاون بھی کرنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ تم کر لو پورا میں کر دوں گا۔ اور پھر معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے، نظریں اٹھتی ہیں آج نماز کی امامت کون کرائے گا؟ آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، جبریل امین نے میرے کملی والے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے امام القبلتین۔ جب حضور آ جائیں تو پھر مصلی پہ بھی اور کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ کرو نا کہ سب ایمان لاؤ گے میرے محبوب کی نبوت و رسالت پر اور تعاون بھی کرو گے۔ قالوا اقررنا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے پیغمبروں بتاؤ نا وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سب نبیوں نے بیک زبان کہا قالوا اقررنا، اے الہ العالمین ہم وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی اس وعدے کے اوپر گواہ بن جاؤ اور میں بھی اس وعدے پہ گواہ بن جاتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب تم سب کے بعد آئے گا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے ایمان لانا ہے مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ تم سب کی تصدیق کرے گا۔ تم سب کی کیا کرے گا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب نبیوں کی نبوت و رسالت کی تصدیق میرے کملی والے پیغمبر نے کی ہے۔ اللہ کا قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ جو کانا دجال ہے اس کی میرے محبوب تکذیب کر رہے ہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نبوت چلے گی وہ جس کی میرے نبی تصدیق کریں گے، اور جس کی حضور تصدیق نہیں کریں گے وہ نبوت چل ہی نہیں سکتی۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور یہ آپ کا عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس عقیدے کو کمزور کر دیا جائے، کیونکہ جب یہ رستہ کھل گیا اب جھوٹے نبی لا کر پھر تم سے قرآن کا انکار کرا دیا جائے گا، ہیں جی؟ اور انگریز نے پیدا بھی اسی لیے کیا تھا جہاد کا انکار کرا دیا جائے۔ یہ پیدا بھی اسی لیے کیا تھا کہ اس کو سامنے لا کر جہاد کا انکار کرا دیا جائے، مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ ڈلوا دی جائے۔ تو میرے محترم سامعین، اس وقت جو بالغ نظر تھے، اس وقت جو اہل نظر تھے، اس وقت جو اللہ کے مقبول بندے تھے، آنکھیں کھولیں اور اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور اس جماعت جنہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، سر فہرست جن کا نام ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، ہر موقع پر ہر سٹیج پر اس کا انکار کیا ہے اور بتایا کہ یہ جھوٹا ہے، دجال ہے۔ شاہ جی ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، فرمانے لگے دیکھو بھی ملک کا ایک صدر ہوتا ہے، اگر میں کہوں جی میں بھی صدر ہوں، چلیے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں کہہ دوں جی میں بھی آج سے ملک کا صدر ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ جو منتخب صدر ہے آپ اس کے مقابلے میں کہہ رہے جی میں ایسے ہی صدر ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جو منتخب نبی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کیسے اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں؟ شاہ جی یہی تو فرماتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر ہے اس کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر ان کی موجودگی میں اور نبی بھی آ جائیں تو وہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کو بھی آگے کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔
جسٹس مرزا بشیر کی عدالت میں شاہ جی چلے گئے اور یہ بے ایمان بھی تھا، آمنے سامنا شاہ جی کہتے ہو گیا وہاں پر. اس سے پوچھا کہ کیا نام ہے تیرا؟ کہنے لگا جی میرا نام احمد ہے. جبھی تو میرے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے اور ہم ہیں احمدی حضور کے ماننے والے. یہ تو قادیانی کذاب ہیں، دجال ہیں پرلے زمانے کے، دھوکہ دیتے ہیں یہ. کہنے لگا جی میں احمدی ہوں، تبھی تو میرے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں. انہوں نے کہا تیرا نام غلام احمد نہیں ہے؟ اور گامیاں کانا، تجھے محلے میں تو گاما کانا کہتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ میں احمد. انہوں نے کہا جی غلام ویسے ہی ہے، اصل نام میرا احمد ہے. اس نے لکھنا تھا لکھ لیا. شاہ جی سے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے جی میرا نام ہے اللہ. انہوں نے کہا جی آپ کا نام تو عطا اللہ ہے. انہوں نے کہا نہیں جی عطا ویسے ہی ہے، اصل میرا نام اللہ ہے. اللہ ہی نبیوں کو بھیجا کرتا ہے، اس کانے دجال کو میں نے نہیں بھیجا. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے. اس انداز میں بھی اس کی نفی کر دی، وہاں پر بھی نفی کر دی. یعنی کوئی سٹیج نہیں چھوڑا جہاں پر اس کی نفی نہیں کی. اور اس کے ماننے والے بڑے عجیب ہیں. شاہ جی فرمایا کرتے تھے انگریز کتنا بدذوق تھا کہ اس نے حضور کے مقابلے میں جس کو کھڑا کیا وہ ایک گندگی کا مجسمہ. اور کہاں میرے پیغمبر شاہ لولاک جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک اٹھے. کہاں وہ میرا کملی والا پیغمبر جن راہوں سے گزر جائے درخت سلامیاں دیں. میرا کملی والا جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک اٹھیں. میرے محبوب کو پسینہ آئے تو پسینے سے خوشبو پورے عالم کے اندر پھیل جائے. اور کہاں وہ گندگی کا مجسمہ. اس کی سادگی لکھتے ہیں اس کے ماننے والے بھی ملعون، خود بھی ملعون. جی وہ بڑے سادہ تھے، جیب میں گڑ بھی رکھتا تھا اور سنجے کے لیے ڈھیلا بھی رکھتا تھا، اور سادگی میں وہ ڈھیلا کھا لیتا تھا اور گڑ سے سنجا کر لیتا تھا. لا حول ولا قوت. اس قدر گندگی کا مجسمہ. اور پیشاب کا مریض تھا، پیشاب ہی پیشاب کرتا جاتا تھا. جتوں لنگدا گیا بس موتر کریندا گیا. اللہ اکبر. اور مرا دیکھو کہاں، بیت الخلاء میں غلاظت کھاتا ہوا مرا. میں نے کہا جہاں ہمارے نبی مدفون ہیں، میرے محبوب نے جس طرح دنیا چھوڑی ہے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا یہ تمنا کرتا ہے ہمیں اسی طرح موت آ جائے اور محبوب کے پہلو میں دفن نصیب ہو جائے. کیوں جی ہر ایک تمنا کرتا ہے نہیں. میں نے کہا تم کر کے دکھاؤ تمنا. جیسے تمہارا یہ جھوٹا دجال مرا ہے تم بھی اسی طرح مرنے کی تمنا کرو، اور جس طرح وہ جہنم رسید ہوا ہے تم بھی جہنم رسید ہو کے دکھاؤ نا. بہاول پور کی عدالت کے اندر یہ دیوبند کا مرد کلندر کھڑا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. مقدمہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت تشریف لاتے ہیں کہ ایک سنی بچی کا نکاح مرزئی سے نہیں ہو سکتا. یہ مقدمہ ہے. اور حضرت نے دلائل دیے، انبار لگا دیے، اور آخر میں حضرت نے کہا چونکہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اگر عدالت ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت دے اور یہ پوری عدالت جج سمیت وکلاء سمیت حتیٰ کہ یہ مرزئی بھی یہ آنکھیں بند کر لیں، میں غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا سب کو دکھا دیتا ہوں. ہم ان روحانی لوگوں کے ماننے والے ہیں. پوری عدالت میں چیلنج کیا، آج بھی اس کا ریکارڈ محفوظ ہے. اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی تو مرزئی کتابیں چھوڑ کے بھاگے وہاں سے. پھر انہوں نے کہا ہم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میں نے جو دلائل دیے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے فیصلہ میرے حق میں آئے گا. فرمایا ایک نصیحت ہے تمہیں، چونکہ میں اس بیماری کے عالم میں یہاں پہنچا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں. جو بھی فیصلہ ہو عدالت کا، اگر زندہ ہوں دارالعلوم دیوبند مجھے پہنچایا جائے، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ کھڑے ہو کر وہ فیصلہ سنایا جائے. اور تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق کے اندر ہوگا. اور الحمدللہ فیصلہ ہوا مسلمانوں کے حق میں کہ یہ غیر مسلم ہے اور ان کا نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان کے ساتھ. ایک عالم دین نے کہا جب حضرت عدالت سے باہر آ گئے، مولوی صاحب شاہ جی اگر وہ کہہ دیتے ہمیں قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤ تو پھر تم کیا کرتے؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی صاحب پاگل ہو گئے ہو، میں مولوی بن کر یہ دعویٰ نہیں کر رہا تھا، حضور کی ختم نبوت کا وکیل بن کے یہ دعویٰ کر رہا تھا.
اور میں جب وکیل عدالت میں بات کرتا ہے ہار جائے یا جیت جائے یہ تو پیچھے والوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، وکیل تھوڑی ہارتا ہے، وہ تو پارٹی ہارتی ہے جو پیچھے کھڑی ہے۔ اور میں نے یہ دعویٰ کر دیا پیچھے اللہ ہے یا اس کا رسول ہے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں تو وکیل بن کے کھڑا ہوں عدالت میں حضور کی ختم نبوت کا۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے بڑوں نے یہ جنگ لڑی